بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا یہ سوال اپنے دل سے پوچھئے، اگر درود ابراہیمی اتنا اہم نہ ہوتا تو کیا اللہ اسے ہر نماز میں لازمی کرتا؟ دنیا میں ہزاروں اذکار ہیں، لیکن کوئی ذکر رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں اور کوئی تسبیح میں، مگر درود ابراہیمی وہ واحد ذکر ہے جو ایمان اور عمل کے بیچ رکھا گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے وقت ہم کیا اعلان کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی سلسلہ ہے، دین منقسم نہیں، مکمل ہے۔ یہ درود ہر نماز میں غلط عقائد کی نفی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدعات پھیلتی ہیں جب درود کم ہو جاتا ہے۔ یہ درود صرف ذکر نہیں، یہ امت محمدیہ کا شناختی کارڈ ہے۔ جو شخص درود ابراہیمی کو چھوڑ دے یا اس کی اہمیت گھٹا دے، وہ دراصل نماز کی روح کو کمزور کر رہا ہے، امت کی پہچان مٹا رہا ہے۔ یہ درود ہمیں یاد دلاتا ہے ہم تنہا نہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسلے کے آخری قافلہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام درود بھی تو کافی تھا، مگر یہ الفاظ کیوں سکھائے گئے؟ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کیونکہ درود ابراہیمی میں دعا بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ادب بھی ہے، نسبت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے درود کامل کہا جاتا ہے۔ یہ درود الفاظ میں مختصر مگر معنی میں سمندر ہے۔ درود ابراہیمی اور اللہ کی رحمت کا نظام کیسے ہے؟ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی رحمت بے ترتیب نہیں آتی، اس کا ایک نظام ہے، اور اس نظام میں قرآن بنیاد، نماز ستون اور درود ابراہیمی تاج ہے۔ جو شخص اس تاج کو پہنتا ہے وہ رحمت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ سوچئے، ایک دعا الفاظ میں لمبی ہو لیکن وزن میں ہلکی ہو سکتی ہے، اور ایک دعا مختصر ہو مگر بھاری ہو سکتی ہے۔ درود ابراہیمی دعا کا وزن بڑھاتا ہے اور اسے عرش کے قابل بنا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے شیطانی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ شیطان پتہ ہے کہاں وار کرتا ہے؟ نماز میں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیطان کا سب سے بڑا وار نماز پر ہی ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح نماز نہ پڑھے۔ اگر انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو بھی جائے تو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز میں شیطان وار کرتا ہے، ذکر میں، نیت میں، لیکن جہاں درود ابراہیمی ہو وہاں شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی نماز کے آخر میں رکھا گیا تاکہ نماز محفوظ ہو جائے۔ درود ابراہیمی کی روحانی ترتیب جو ہے، یہ درود ہمیں سکھاتا ہے پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، پھر اپنی حاجت۔ جو شخص اس ترتیب کو سمجھ گیا اس کی دعائیں بے ترتیب نہیں رہتی۔ ایک بہت اہم نکتہ سمجھ لیجئے، اللہ جب کسی عمل کو چن لیتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا۔ جمعہ کو چن لیا، رمضان کو چن لیا، مکہ کو چن لیا، اسی طرح اللہ نے درود ابراہیمی کو چن لیا اور اسے ہر مومن کی نماز میں رکھ دیا۔ یہ درود اللہ کے انتخاب کی دلیل ہے، نہ کہ صرف بندوں کی پسند۔ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار ہے، اور یہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھایا کہ اس طرح درود پاک پڑھو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا درود پاک ہے۔
اس کی شان سب سے بلند ہے۔ آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دین میں کمی بیشی، اپنی مرضی کے اذکار، سنت سے دوری۔ درود ابراہیمی سنت کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کے الفاظ متعین ہیں، اس کی ترتیب متعین ہے اور اس کا مقام متعین ہے۔ یہ درود ہمیں سکھاتا ہے دین وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، نہ کہ وہ جو ہمیں اچھا لگے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو سب میں مشترک ہے، درود ابراہیمی۔ ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر ملک کا مسلمان اسی درود کو نماز میں پڑھتا ہے۔ یہ درود اعلان ہے، امت اختلاف میں ہو سکتی ہے مگر بنیاد ایک ہے۔ یہ درود امت کو جوڑنے والا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بغیر درود کے نہیں لیتے، بلکہ تعظیم کے ساتھ، نسبت کے ساتھ، دعا کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ درود ہمیں سکھاتا ہے محبت شور سے نہیں، ادب سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچئے اگر اللہ قیامت کے دن پوچھ لے کہ تو نماز تو پڑھتا تھا مگر درود ابراہیمی کو کتنی توجہ سے پڑھتا تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج فیصلہ کر لیجئے، درود ابراہیمی عادت نہیں، رسم نہیں، جلدی نپٹانے کا حصہ نہیں، بلکہ نماز کی روح، ایمان کا اعلان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے۔ درود ابراہیمی جتنا ہو سکے سارے درود پاک آپ پڑھیں۔ اپنے ورد میں جو بھی آپ کا روٹین کا درود پاک ہے بے شک اس کو آپ پڑھتے رہیں، لیکن درود ابراہیمی کو کبھی نہ چھوڑیں۔ درود ابراہیمی 313 مرتبہ کم از کم دن میں آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ اسی درود پاک سے باقی تمام درود کو فیض ملتا ہے، اور یہ درود تمام درودوں کا سردار اور فیض کا سمندر ہے۔ درود ابراہیمی سے محبت کیجئے، اور جب بھی درود پاک پڑھیں تو آپ اس کو توجہ، دھیان سے، یکسوئی کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھیں، اور درود ابراہیمی کے آپ ترجمے پہ غور کیا کریں کہ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور جس ذات پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ کتنی عظیم ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ جب بھی درود پاک پڑھا کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج فیصلہ کر لیجئے، نماز میں درود صرف ادا نہیں کریں گے بلکہ سمجھ کر، توجہ سے، دل کے ساتھ، کیونکہ جو ذکر اللہ نے فرض نماز میں رکھا ہو وہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے، یا اللہ ہمیں درود ابراہیمی کو زندگی کا حصہ بنا دے اور ہمیں اس ذکر کی حقیقت سمجھا دے، آمین۔ اگر آج آپ کو درود ابراہیمی نئے زاویے سے سمجھ آیا تو آپ درود پاک خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو محبت، ادب، شوق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے درود پاک میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام غم زدہ کے غم دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے معاملات درست فرمائے، آمین ثم آمین۔